آج سے کوئی 35 سال پہلے میں ایک ٹیلی ویژن کے شو میں بیٹھا تھا. نعیم بخاری صاحب ایک پروگرام کیا کرتے تھے جس کا نام تھا اسٹوڈیو 2. تو میں اس پروگرام میں بیٹھا تھا. اس پروگرام میں طارق عزیز مہمان تھے, میں مہمان تھا, اور ایک لڑکا انہوں نے بٹھایا ہوا تھا جس کے گلے میں قمیض کوئی نہیں تھی, اور وہ خالی شلوار پہن کے تو ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا. تو میں پریشان کہ انہوں نے کی گیسٹ بٹھائے انہیں. تو وہ مختلف باتیں ہو رہی تھیں, تو وہ نعیم بخاری پوچھ رہے تھے. تو نعیم بخاری نے اس سے سوال کیا کہ یہ جو آپ مانگتے ہیں, کیونکہ وہ مانگنے والا لڑکا تھا, تو کیا یہ مشکل نہیں لگتا مانگنا؟ آپ کو مانگنا بہت مشکل نہیں لگتا؟ وہ کہتا نہیں سر, ایڈی تو کوئی گل نہیں. انہیں کیا مثلاً کیوں مشکل نہیں لگتا؟ ہاتھ پھیلانا کیوں مشکل نہیں لگتا آپ کو؟ کہتے ہاتھ پھیلانا کوئی مشکل نہیں ہے گا. کہتے دیکھو نا میرا ہاتھ ہے, اے دیکھو میں پھیلاتا. تو پھر اس نے بتایا کہ یہ جو آپ ہاتھ پھیلانے سے کتراتے ہیں تو اس سے محروم ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں ہاتھ پھیلا کے نا تو ایک گھر بنا لیا اپنا, وہ دنیا دی ہر سہولت ہے. ہاں, وہ فریج ہے, ٹی وی ہے, وہ اے سی لگا وہ گھر. ورکر ہی ہے نا آفٹر آل, وہ بھی تو ایک ورکر. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر لوگوں کا بڑا یہ معزز پیشہ ہے یہ مانگنے کے. اگر آپ کو ڈھنگ سے مانگنا ہوتا ہوگا تو آپ براہ راست اپنے لیے جا کے مانگتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ویسے ابھی 2-3 دن ہوتا ہے بس, زیادہ دن نہیں. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو میں سکھا سکتا ہوں, میں کر کے دیکھا ہوا یہ سارا کام. تو ہاں, اسرٹیونیس ٹریننگ میں یہ کرنا پڑتا ہے بھائی. لوگوں سے مانگ کے کھانا کھانا پڑتا ہے, لوگوں سے پانی مانگنا پڑتا ہے, لوگوں سے چینج مانگنا پڑتا ہے. یہ سارا جی ریئل سچویشن میں کرنا پڑتا ہے. ریئل سچویشن میں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن میں بتاؤں کہ اگر آپ اپنے لیے مانگیں تو آپ کو بس 2-3 دن جھجک ہوگی کہ اگر کوئی ذاتی طور پر لوگوں سے مانگنا چاہتا ہے براہ راست, بیچ میں کوئی کام ہی نہیں ڈالنا چاہتا. لیکن اگر کوئی عزت سے مانگنا چاہتا ہے تو وہ اپنے دادا جی کے نام پہ کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن بنا لے. کون سے دادا جی؟ جو قائد اعظم کے ساتھ تحریک پاکستان میں ساتھ دیا کرتے تھے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کوئی کنیکشن بنا لے اور ساتھ اپنے نام کے شروع میں سید لگا لے, کوئی خرچہ نہیں آتا. سید لگائیں گے شروع میں, شاہ اخیر میں خود لگ جائے گا. کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسا ایفیکٹ کہ چھڑی کا ایک حصہ ہلے تو دوسرا حصہ خود بخود ہلتا ہے؟ ساتھ لوگوں کو کہہ دیں کہ مد ذلہ العلی, مثلا جیسے ندیم نور صاحب کا نام ہے تو میں کہتا ہوں سید ندیم نور شاہ صاحب مد ذلہ العلی. ناچ دیکھو کتنا گلیمر آتا ہے. کوئی سوچے کہ کس شعبے میں آپ نے کام کرنا ہے, اور کیا معذور بچوں کے شعبے میں کام کرنا ہے تو یہ الگ اسپیشلٹی ہے, اس کو پیڈیاٹرکس کہتے ہیں. اگر بوڑھے لوگوں کے اولڈ ہومز آپ نے بنانے ہیں تو اس کو جیریاٹرکس کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ سارے یہی شعبے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کام شروع کر دیں, پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. لیکن ظالم اور مظلوم کے درمیان جو کانسپریسی ہے, جو سازش ہے, وہ کبھی پلتے دیکھی آپ نے؟ کہ میاں بیوی کو مارتا ہے, بیوی چاہتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے, میاں تو چاہتا ہی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو مجھے بتائیے کہ پھر اب کیا ہوگا؟ جہاں بھی کوئی ظالم اور مظلوم آپس میں ہی کانسپریسی کر لیں, آپس میں ہی گٹھ جوڑ کر لیں, تو صدیوں سے یہی گٹھ جوڑ چلے آ رہے ہیں, ہزاروں سال سے یہی ہو رہا ہے. ظلم جو ہو چکا ہے وہ تو شاید واپس نہ ہو, جو ظلم ہونا تھا وہ شاید نہ ہو. کیونکہ دیکھیں نا, آپ نے کبھی سڑک پہ دیکھا ہے کیونکہ لڑکی جا رہی ہو تو ایک لڑکے نے اسے چھیڑا ہو تو اس نے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا ہو, تو پھر اس لڑکے کا کیا حال ہوتا ہے نا ایسا. جس بندے نے کبھی چڑیا نہیں ماری وہ بھی آ کے 2 چھتر مار کے جائے گا. مطلب لوگ ہیلپ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے. آپ کو طریقہ آنا چاہیے, مدد مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. لہٰذا اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنا ہے. کہ ایک بندہ ہے جس کی بیوی اس کو طلاق دینے پہ مصر ہے بہت عرصے سے, اور وہ دونوں مجھے کسی نہ کسی حوالے سے ملتے ہیں, اور میں نے اس کے بندے کو بتا دیا کہ دیکھو تمہاری بیوی ہے مریضہ,
اگر تم نے اس کو چھوڑا تو تم ایک بیمار کو چھوڑو گے، اگر تم نے اس کو چھوڑا تو تم ایک مریضہ کو چھوڑو گے جس کا کبھی کوئی علاج ممکن نہیں ہوا کیونکہ وہ مانتی نہیں ہے، لیکن اگر تم نے چھوڑا تو تم نے ایک بیمار کو چھوڑا۔ اور اس نے اتنا دل پہ میری بات لی ہے کہ کئی سال تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اس سے علیحدگی اختیار نہیں کی، اور ہر دوسرا بندہ اس کو ملتا ہے، دونوں بڑے مشہور سیلیبریٹیز ہیں، ہر دوسرا بندہ اس کو ملتا ہے، کہتا ہے چھٹ دفع کر دوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کے لیے کتنا آسان ہے چھٹ دفع کر، لیکن اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا۔ اور ابھی اس خاتون نے کچھ کھلا وغیرہ اپلائی کر دیا تھا، اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ تسی کہندے انہوں نے نہیں چھڑنا تے ہے انہوں کھلا اپلائی کرتا ہے۔ تو میں نے بیچ میں ایک اور نیک بندہ ڈالا جو 2-2.5 گھنٹے جا کے تو باتیں کرتا رہا اس خاتون سے، اور اس نے مجھے واپس فیڈ بیک دیا کہ میں نے باتیں بہت سنی ہیں، اس کی وینٹیلیشن ہو گئی ہے، ہوپ فلی وہ خلا واپس لے لے گی، جو کہ اس نے اگلے دن واپس لے لیا۔ تو مریضوں کو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ کوئی مریضہ ہے، اس کے مریضہ ہونے کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ہم اس بندے سے کہتے ہیں دیکھو اور اتنے لوگ دنیا میں ہیں، ایک مریضہ کو تو سپیئر کر دو، اس کو تو چھوڑ دو بیچ میں۔ مطلب کسی معذور کو ایکسپلائٹ کرنا تو بہت ہی گھٹیا بات ہوگی، ویسے تو ایکسپلائٹ کرنا ہی گھٹیا بات ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بیماری یا ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جس بندے کو بھی ہوتی ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کی مدد کو آتا ہے، نارملی آتا ہے،